یوکرین نے ایک مزاحیہ اداکار کو صدر منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں حسد میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے یہاں ایک مناسب بندوبست اس معاملے میں کیا ہوا ہے۔ مرکز کی اگر آپ مثال لیں، وزیر اعظم پاکستان نے اب ایران جانے سے پہلے دوبارہ سے وہ تمام باتیں کی ہیں جو وہ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے وہ اپوزیشن کا رول سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اپوزیشن والا لہجہ اور اپوزیشن والا محاورہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اب وہ باتیں بھی کر رہے ہیں جس کی زد میں وہ خود آتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ 10 سال کے اندر کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا، اور دونوں حکومتوں نے، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومت نے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے، جس طرح اس ملک کو پچھلے 10 سال میں لوٹا گیا ہے، یعنی اس ملک کا یہ میں 5 سال اپنے پورے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ اب اس میں گزارش یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ میرے خیال میں 6.5 سال کے عرصے میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ لوگ اس کے اوپر تالیاں بجائیں گے کیونکہ لوگ عموماً تاریخ سے شاید واقف نہیں ہیں۔ اس 10 سال کے عرصے میں جس کے اندر ملک کو لوٹا گیا، خزانے کو برباد کیا گیا اور قرضوں کا بوجھ چڑھایا گیا، ٹیکس جو ہے وہ اکٹھے نہیں کیے گئے وغیرہ وغیرہ، معاشی طور پر اس ملک کا قتل عام کیا گیا الزام کی حد تک، اس 10 سال کے عرصے میں 3 سال محترم ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر تھے۔ اس 10 سال کے اندر تقریباً 1.5 سال شوکت ترین صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر تھے۔ وہ شوکت ترین جو اب اس ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں جس کے کنوینر جہانگیر ترین ہیں، اور جس ایڈوائزری کمیٹی نے حفیظ شیخ صاحب کو یہ مشورہ دینا ہے کہ آپ نے معیشت چلانی کیسے ہے۔ شوکت ترین صاحب اس ایڈوائزری کمیٹی میں کیسے پہنچے؟ آج کل کے دور میں بہترین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترین ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کسی جگہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اس معاشی استحصال اور تباہ کاری کے براہ راست ذمہ دار تھے جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اب وہی ملک کو معاشی بدحالی میں مبتلا کرنے والے لوگ، تباہ کاریوں کے ذمہ دار، کس طریقے سے معیشت کو ٹھیک کر پائیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ ماورائے عقل ایک بات ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یا تو وہ لوگ معاشی تباہ کاریوں کے ذمہ دار تھے اور یا پھر اب وہ مسیحا بن کے پاکستان کے سامنے آئے ہیں۔ صرف معاملہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور شوکت ترین کی معاشی کارکردگی کا نہیں ہے جو ماضی جس کا حوالہ عمران خان صاحب دیتے ہیں۔ عمران خان کی اپنی کابینہ میں موجود ڈاکٹر شیریں مزاری ڈاکٹر حفیظ شیخ کے بارے میں بہت کچھ ایسا کہا کرتی تھیں کہ آج جب وہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوں گی تو شاید ڈاکٹر حفیظ شیخ کو یا تو نظریں چرانی پڑیں یا پھر ڈاکٹر شیریں مزاری کو اپنے پرانے ٹویٹس واپس لینے پڑیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری اپنی رائے کو اپنے تک محدود نہیں رکھتی، جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کہتی ہیں اور ببانگ دہل کہتی ہیں، لیکن یہ ان کی رائے صرف اپنی رائے نہیں تھی چونکہ پارٹی نے کبھی اس رائے کو کنٹرڈکٹ نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر حفیظ شیخ کو وہ کیا کہا کرتی تھی، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک پرانے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان IMF کے چنگل میں دوبارہ سے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اور کرنے والا حفیظ شیخ ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیوں IMF کے چنگل میں دھکیلے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شیخ کے امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ کیا کنیکشنز ہیں۔ حفیظ شیخ نے US ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ مل کر ایک آرٹیکل تحریر کیا جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کتنے بہتر ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے، اس سے زیادہ کیا آپ کو کوئی یہ شواہد چاہیے کہ شیخ کے لنکس امریکہ کے ساتھ کیا ہیں۔ شیریں مزاری نے ایک اور ٹویٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ حفیظ شیخ یہ مانتے ہیں کہ تمام حکومت انرجی کے بحران کی ذمہ دار ہے، وہ حکومت کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی ذمہ داری ان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ شیریں مزاری نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ IMF پاکستان کی تمام درخواستوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، پھر بھی سٹوج یعنی امریکہ کا کارندہ حفیظ شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہماری بات چیت بڑی پروڈکٹیو ہے۔ اتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولنے والا یہ ہے ہمارا ڈاکٹر شیخ۔ امریکہ ہمیں دھمکا رہا ہے، ڈرون کے ذریعے دباؤ ڈال رہا ہے اور تمام فرنٹس کے اوپر ہم پر پریشر اپلائی کر رہا ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ امریکہ کے ساتھ
کمپرومائز کر رہی ہے امریکہ کے فیورٹ حفیظ شیخ کے ذریعے۔ شیریں مزاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف حکومت آئی ایم ایف کی طرف جا رہی ہے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، اور دوسری طرف حفیظ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فورن ایڈ سے جان چھڑا لیں گے۔ یہ کتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہے، اور یہ ایسا آدمی ہے جو ہر پارٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک اور ٹویٹ جب حفیظ شیخ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کتنی عجیب بات ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ حفیظ شیخ نے استعفیٰ دے دیا، لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں۔ ہم کب امریکہ کے گھس بیٹھیوں سے اپنے نظام کو نجات دلوائیں گے؟ ایک اور ٹویٹ میں شیریں مزاری صاحب نے کہا کہ کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ این اور آصف علی زرداری کے درمیان امریکہ کے ایجنٹ حفیظ شیخ کے ذریعے ایک مکمکہ ہو رہا ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ وہ ٹویٹس ہیں جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے خود کیے اور تمام کی تمام جماعت نے ان کو انڈورس کیا۔ اب یہ وہی حفیظ شیخ ہیں جو آصف علی زرداری کے فائنانس منسٹر تھے اور اب واپس آئے ہیں عمران خان صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تمام کے تمام قرضے کم کرنے ہیں، ان حکومتوں سے موازنہ ہونا چاہیے ان کا جن حکومتوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب وہ 4-5 سال کے بعد حکومت چھوڑ کے جائیں گے تو اس ملک کے قرضے کم ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کریں، اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو میرا موازنہ کیسے ہوگا، کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے قرضے کیا تھے 2018 میں، اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت 4-5 سال کے بعد جائے گی تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم قرضے کم کر کے گئے یا زیادہ کر کے گئے۔ ابھی تک 9 مہینے کی رپورٹ یہ ہے کہ اس حکومت نے 9 مہینے کے اندر پچھلی تمام حکومتوں کے پہلے 9 مہینے کے اندر قرضے لینے کے ریکارڈ تمام توڑ دیے ہیں، اور مستقبل کی جو معاشی اسٹریٹجی ہے اس کا انحصار بھی قرضوں پر ہے۔ آئی ایم ایف کا قرضہ ہو، ورلڈ بینک کا قرضہ ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا قرضہ ہو، تو قرض لے کر قرض کم کرنا یہ کیسا مزاحیہ واقعہ ہے۔ حفیظ شیخ جس کو تمام بربادی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے ذریعے معیشت کو ٹھیک کرنا یہ کتنا زبردست مزاحیہ واقعہ ہے۔ اور وہ حفیظ شیخ جن کو امریکہ کا گھس بیٹھیا اور سٹوج اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، اب اسی کابینہ کا حصہ ہوں گے جس کے اندر وہ تمام لوگ بھی ان کے برابر میں بیٹھے ہوں گے جو ان پر یہ الزامات لگایا کرتے تھے۔